جی بھائی مائک نمبر 1 سے سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں آیا بہت کوشش کر کے اپنے دوست کے ساتھ میں, بہت مشکل سے, مجھے بہت شرم آ رہی تھی, لیکن مجھے آج میرا دوست لے کے آیا اس موقع پہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے. میں بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. میں بہت دل سے خوش. میں آج 15 سالوں سے سوچ رہا تھا کرنے کے لیے, لیکن میں شرما رہا تھا اپنے یہ چال لوگ سے کہ چال کے جو آدمی ہیں کہ مجھے غلط سمجھے گی کہ یہ لڑکا اتنے سال سے رہا ہے, کبھی سوچا نہیں, آج یہ سوچ رہا ہے. میں نے اپنے دوست سے بولا تھا بہت پہلے بھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے, تو اس نے مجھے لے کے آیا. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں. یہ حسین میرا دوست ہے. آج یہ مجھے لے کے آیا. مجھے اتنا خوشی ہے کہ مجھے آج اسلام قبول کرنا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہاں میرا دوست مجھے اچھی جگہ لے کے آیا ہے. کہ میں آج تک کئی مندر نہ کوئی مسجد کوئی کہیں میں گیا ہی نہیں ہوں, کہ مجھے کچھ راستہ ہی نہیں معلوم ہے. کہ خالی اتنا معلوم ہے کہ بھائی ہاں کہ میرے دوست لوگ میم بھائی ہیں, میں ان کی بہت تعریف ہوتا عزت کرتا ہوں کہ ہاں بھائی لوگ سب جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. میں یہ ہوں اکیلا کہ مندر نہیں جاتا, کچھ نہیں جاتا ہوں. ان لوگ ساتھ رہتا ہوں, سب سیکھا ہوں, سب ساتھ میں بیٹھا اٹھا ہوں. لیکن مجھے ایک ہی چیز مطلب سمجھ آتی کہ میں بنوں گا مسلمان, لیکن مجھے کوئی ایریا کوئی یہ تو نہیں کریں گے. تو میں آج دل تم کھول کے آیا ہوں اپنے دوست کے ساتھ میں, مجھے اسلام قبول کرنا ہے. ماشاءاللہ دیر آئی درست آئی. بھائی کہہ رہے کہ 15 سال سے وہ سوچ رہے تھے کہ اسلام قبول کرے, اور باقی مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سے متاثر ہوئے, لیکن شرما رہے تھے کہ پڑوسی کیا کہیں گے. اور جیسے میں نے کہا اکثر یہ شرم اور یہ حیا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے, شیطان روکتا ہے کہ لوگ صحیح راستے پہ چلے, اور اسے روکتا ہے کہ اگر کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا, اور اکثر لوگ اس کے وجہ سے صحیح راستے پہ نہیں آتے. الحمدللہ آپ نے ہمت کی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد قبول فرمائے. آپ اسلام اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے, ایک اللہ ہے؟ ہاں بھائی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط, ایک دم غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. آپ اسلام اپنے دل سے قبول کر رہے؟ ایک دم دل سے. کوئی بھی زبردستی کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں. مالی دباؤ کچھ نہیں. فزیکل پریشر کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں کلمہ دہراؤں گا, عربی میں آپ بھی دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اللہ اللہ الہ الا اللہ اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. دل تو آپ کا 15 سال سے کہہ رہا ہے, آج آپ نے ظاہر کرا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے, اور میں دعا کرتا اللہ سے کہ آپ کے مشکلات کا حل فرمائے, اور آپ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا پائے. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, مل سکتا ہوں؟ ضرور آپ آ سکتے. میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہوں سوال کیجیے. Very good evening, sir. Me is Professor Samir Jian, and it was great thought. Yesterday I was seeing some good videos related to your religions, your literature, and many more. So I have one query. My question is income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آمدنی انٹرٹینمنٹ جیسے ٹی وی سیریل, ماڈلنگ, ایکٹنگ, یہ جائز ہے کہ نہیں؟ انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے, جائز انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے.
حرام انٹرٹینمنٹ سے حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہے. تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے یا حلال ہے. جو بھی آپ نے کہا اکثر جو ٹی وی سیریل ہے, فلم ایکٹنگ ہے, ماڈلنگ ہے, یہ حرام ہے. کچھ ٹی وی سیریل اگر اسلامک ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے, اس کی کمائی. Give me some examples. اور حلال یا حرام؟ Means for halal. حلال. Yeah. میں ایسا پوچھنا چاہتا ہوں, ایگزامپل دیجئے. مثال کے طور پہ پیس ٹی وی پہ کوئی سیریل ہے, پیس ٹی وی پہ Yeah. ہمارے بچوں کے اینیول ڈے کے سیریل آتے ہیں, وہ بچے ایکٹنگ کر رہے, لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آ رہے, وہ حلال ہے. لیکن عام طور پہ جو ٹی وی سیریل ہے, عام طور پہ اکثر ٹی وی سیریل حرام ہے. وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے, اس میں بے حجابی ہوتی. جو لوگ کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے پہننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں, وہ کپڑے صحیح نہیں ہوتے, اس کے اندر حجاب نہیں ہوتا. ایکٹنگ, ماڈلنگ, اگر آپ ایسے ماڈلنگ کر رہے, مثال کے طور پہ جو خواتین اگر ماڈلنگ کرتی ہے, اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, وہ سب حرام ہے. میں سنا تھا ایک ویری فیمس ایڈ کے بارے میں. آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈبلیو کے بارے میں سنا ہے؟ بی ایم ڈبلیو گاڑی بہت فیمس ہے, خصوصاً نوجوانوں میں. مرسڈیز فیمس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو. مجھے ایک جن نے کہا تھا کہ بی ایم ڈبلیو کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے, وہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے, لڑکی کھڑی ہے بکینی پہنے ہوئے, اور وہ ایڈ میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب آؤ اسے چکو. کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ تو بکینی پہن کے لڑکی آگے کھڑی ہے, یہ حرام ہے. تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ, ہم ہماری بیویاں, ہم ہمارے بیٹیاں کو بیچ رہے اور کہتے ہیں وومنز رائٹ. تو اکثر یہ فلم کے اندر ننگا پنا ہوتا ہے. اگر ننگا پنا نہ ہوتا ہے, دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے. تو ایسی فلم میں ایکٹنگ کرنا, ایسی ماڈلنگ کرنا غلط ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے پیس ٹی وی پہ ہمارے مقررین ماشاءاللہ پرومو کہتے, ماڈلنگ نہیں کہوں گا, لیکن وہ کہتے کہ یہ پروگرام دیکھو, اور وہ چلتے آ رہے اور کوئی ہدایت کی بات کہتے, یہ الاؤڈ ہے. تو اگر جو چیز انٹرٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے, ہمارے ایشور, ہمارے خالق کے پیغام کے خلاف نہیں, تو جائز ہے. لیکن اکثر یہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, ایکٹنگ, ماڈلنگ, اکثر حرام ہے. تو ایسی حرام چیز کے ذریعے کمائی بھی حرام ہے, حلال چیز کے ذریعے حلال ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Thank you. بھائی صاحب, آپ کچھ ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا سوال کی کیا وجہ تھی؟ The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you, so he pointed to me, and so that I will be. ماشاءاللہ. تو اسے انگریزی میں کہیں گے Proxy, yeah. پراکسی. بھائی صاحب نے کہا کہ میرا مسلم دوست چار آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے, اسے اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جیسا کل کہہ رہا تھا ایک بھائی صاحب, بھائی ہم کو برین ہیمریج ہو رہا ہے, مسلمان کو پوچھنے نہیں دے رہے, ہم مہمان کی خاطر کرتے کرتے مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا. تو یہ بھائی صاحب نے ہندو کو پوچھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, Right. آپ پروفیسر ہے, Yeah. آپ نے کہا کہ آپ نے میری تقریر سنی. Yeah. ہاں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ دیکھیے, میں سبھی ریلیجن کو مانتا ہوں. ایون دیٹ آئی ایم ان جین, تو میں وہ بھی مانتا ہوں. میں لائک عیسائیوں کو بھی مانتا ہوں, مسلمس کو بھی مانتا ہوں, سبھی کو مانتا ہوں. ایسا کوئی نہیں ہے, بیکاز پیپل لائک ون, گاڈ از ون, رائٹ, ایوری تھنگ از ون. تھنگ از تھنکنگ. If you think like in a right way, everything is good. So it is not like that you respect this religion, you respect that religion. Every religion is good. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ سب دھرم میں مانتے ہیں, سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, سب دھرم صحیح ہے. سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا میں بھی مانتا ہوں. قرآن مجید میں بھی لکھا ہے, سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں. رسپیکٹ کرنا الگ ہوتا ہے, ماننا الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے پروفیسر کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہ اسے ماننا چاہیے.
That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये, जो मैंने आयत शुरू की शुरुआत में, इस सवाल जवाब के शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फन्तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फन्तवल्लो फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम से कम शहादत देता हूं कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं और उसकी बात मानता हूं, मैं मुस्लिम हूं। तो यहां मैं क्या कहता हूं, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूं कि कम से कम हर इंसान, कोई भी मजहब में मानता हूं, कम से कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से, ठीक है। तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए क्या वेद खुदा का कलाम है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है। मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है। बाद में मैं कहता हूं हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है। तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मजाहिब का मैं तालिब इल्म हूं। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है। मैं हवाला दे चुका हूं, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूं। छंदोग्योपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेताश्वतरोपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेताश्वतरोपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान एक है, मूर्ति पूजा गलत है। आप बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। तो मैं कहता हूं कि जो चीज यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे। आप प्रोफेसर है, आपको पता है कि अगर जो चीज सारे किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए। जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग टू बोथ द सर्कल्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट। माशाअल्लाह आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, लेकिन वो एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिस। फाइन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, नॉट थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई, थियोरी एक्स एंड प्रैक्टिकल एक्स, थियोरी वाई एंड प्रैक्टिकल वाई। थियोरी बोलना आसान है, नो बहुत से मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो मैं तकरीर करता हूं उसके ऊपर अमल कर सकूं। तो मैं चाहता हूं क्या खुदा आपको भी वो दे कि जो आप सिखाते उसके ऊपर अमल करें। वेन डायग्राम से ये मालूम होता है हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते, अहम मजहब, मेजर मजहब, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, पता चलता है कि सारी मजहबी किताब मजहब के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो, वी हैव टू गो टू द सोर्स। मजहब के ठेकेदार अपने फायदा के लिए, अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते। व्हाट इज ट्रूथ यू शुड फॉलो। तो व्हेन वी गो टू द सोर्स पे जाते पता चलता खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी मजहबी किताब में लिखे कि शराब गलत है। हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में, सारी मजहबी किताब में लिखे पोक हराम में, हिंदू मजहबी किताब में लिखे है, बाइबल में लिखे है, कुरान में लिखे है। तो क्यों ना हम कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करें, जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेन डायग्राम आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए जब बोलते ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है। देखिए मैं बोल चुका हूँ, सब चीजें मानता हूँ, लेकिन पहले चीज मैं 5 चीजें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतानम मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार, नमो आर्यनम सभी आर्यनों को नमस्कार, नमो ज्ञानम एंड नमो लोहे सवे सवे सामनम मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करने के बाद आप किसी के बारे में सोचिए, सब चीज सही है।
because you respect everything. भाई साहब आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार, आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? Right? क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी moral values, you give the respect. Don't give me the exact literal meaning. What is the meaning of नमस्कार? उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा। नमस्कार का मतलब क्या है? What is the literal meaning of the word नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं, Right. मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार। मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की मानी क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है, नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। बताइए। नमस्कार आता है लफ्ज इदम नममे से, संस्कृत लफ्ज है इदम नममे से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं। इसीलिए अगर कौन मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं, मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनके किताब के खिलाफ है। वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। ये पैंथीइज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है? पैंथीइज्म मतलब सब कुछ खुदा। अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़। एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है। तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। हम मुसलमान हिंदू कहते सब कुछ खुदा है, ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। क्रिश्चियन हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। तो मेजर फर्क है का। ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। द डिफरेंस इज द अपॉस्ट्रोफी एस। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। इफ वी कैन रिमूव द अपॉस्ट्रोफी एस, we'll be one। कैसे करें? गो बैक टू योर स्क्रिप्चर्स, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो का के फर्क को निकालेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे, खुदा एक ही है। हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit। तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है। थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है। इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का। कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी। होप आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। जी माइक नंबर 3 में कोई नॉन मुस्लिम भाई हो सवाल कीजिए। नमस्कार,
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میرا سادر نمسکار، اور آئے ہوئے سبھی مسلم بھائی اور نان مسلم بھائی سبھی کو میرا نمسکار۔ سب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایشور اللہ گاڈ جو پرم ستا ہے وہ کسی جات، مذہب، بھیش، کسی استھل کا محتاج نہیں ہے، وہ ذرے ذرے میں ہے۔ کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں کہ ایشور کण کण میں ہے۔ میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے، لیکن میں ایک اسکول میں اب داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہن کر رہا ہوں، ابھی بڑا ششو میں ہوں۔ تو وہاں پر اس خدا کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرایا گیا۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو اس مسلم کو جانا ہے، دیکھا ہے، جو یہاں نہیں سروتر ہے، انگلینڈ، امریکہ، پاکستان، سارا جہاں جو ہے وہی ایشور اللہ گاڈ ہے۔ وہ کسی سمے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سوال یہی ہے جو ہمیں ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کی عمر 49 ایئرس کی ہے اور اس نے ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے۔ اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی، آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی۔ آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ پہلا چیز یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے، ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے، جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو، لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے، یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے۔ ایشور عرش پہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کو میں ایک جھلک دکھاؤں، میرے پورے اپنے آپ کو نہیں دکھاؤں گا، ایک جھلک دکھاؤں گا، آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، پہاڑ کو دیکھ کے، ایشور کو دیکھ کے، ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے،
تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ. اور ایک چیز، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. اور میں مثال پیش کروں گا، ایک مثال پیش کروں گا کہ ایک شخص آ کے ایک نیک انسان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تلوار ہے اور میں تلوار سے آپ کا حملہ کروں گا، میں اس تلوار سے آپ پر حملہ کروں گا. آپ کا اگر ایشور ہے تو آپ کو بچا لے. پہلے درخواست ہوتی وہ آدمی سے کہ اگر ایشور ہے تو آپ حملہ کرو اور مجھے بچاؤ. تو یہ دھارمک انسان کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ حملہ کرو اور اگر ایشور ہے تو مجھے بچائیں گے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس مثال سے کہ ضروری نہیں اگر موجود ہے تو وہ آ کے بچائے، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے، ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ظاہر ہونا دیکھنا ضرور نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. جی مائک نمبر 4 میں نان مسلم بہن سوال کر سکتی ہیں.